آج کی شہ سرخیاں پریشان کن ہیں۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں رہے گا۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے کمر باندھ چکی۔ PDM نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ خورشید شاہ کو 2 سال قید کے بعد ضمانت مل گئی۔ شہباز گل کی میڈیا کو دھمکی وغیرہ۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں اس لیے ہے کیونکہ امریکہ اس پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ IMF کے شوکت ترین کے ساتھ کسی پیکج پر دستخط کرنے سے انکار کی وجہ بھی یہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کو افغانستان میں عسکری کارروائیوں کا راستہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس آپریشن کی اب امریکہ کے لیے کتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ بہرحال خطے کے ممالک پاکستان، چین، روس، ایران اور وسط ایشیائی ریاستیں ہیں جو افغانستان سے پھیلنے والی دہشت گردی کی تمازت برداشت کریں گی، نہ کہ امریکہ اور عالمی برادری جنہیں افغانستان میں موجود کسی اسامہ بن لادن جیسی عالمی دہشت گردی کا خطرہ نہیں۔ یقیناً یہ محض اتفاق نہیں کہ چین، روس اور ایران امریکہ کے عالمی اہداف میں سر فہرست ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس کے رہنما سعد رضوی کو رہا اور فرانسیسی سفیر کو اسلام آباد سے نکال دے۔ عجیب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کو انتخابات لڑنے اور حکومت نے احتجاج اور لانگ مارچ کرنے کی اجازت دی تھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے PDM کو خبردار کیا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے باز رہے، لیکن انہوں نے تحریک لبیک کے بارے میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ تحریک انصاف کے وزراء کی گھٹیا بیان بازی اور ٹرولنگ کا تازہ ترین نشانہ ممتاز صحافی آسمہ شیرازی بنی ہے۔ انہوں نے صرف یہ لکھا تھا کہ بے شمار مسائل میں گھرے پاکستان کو الٹی سیدھی احمقانہ پالیسیوں سے نہیں چلایا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل نے میڈیا کو خبردار کیا ہے کہ وزیر اعظم کے اہل خانہ کی توہین کسی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ ایسی پالیسیوں کی تحریک کہاں سے ملتی ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا پر کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نیب کا حزب اختلاف کے سیاستدانوں سے ظالمانہ سلوک قانونی حدود کی پامالی تک پہنچ چکا ہے۔ ایسے افراد کی فہرست طویل ہے جنہیں کئی ماہ تک قید و بند کی صعوبتیں بھگتنا پڑی، لیکن ان کے خلاف عدالت میں کچھ ثابت نہ کیا جا سکا۔ ان میں سب سے زیادہ تکلیف خورشید شاہ نے برداشت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جابرانہ روش اپنانے اور منمانی کرنے پر نیب کی سخت سرزنش کی ہے، لیکن حکومت نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسی چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت بڑھا دی ہے۔ اب وہ اپنے اختیار کا کوڑا بھرپور انداز میں برسا رہے ہیں۔ واقعات میں آنے والے تازہ ترین موڑ کا اظہار 2 شہ سرخیوں سے ہوتا ہے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے کابل آمد اور نئے DG ISI کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہوگا۔ ISPR نے کوئی 10 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو DG ISI نامزد کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پشاور میں 11ویں کور کے نئے کمانڈر ہوں گے۔ تاہم ان دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک اپنا عہدہ نہیں سنبھالا، کیونکہ عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سے انٹرویو کرنے کے بعد ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی صفوں میں کس قدر ابہام اور غیر یقینی پن پایا جاتا ہے۔ حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں اور آسمہ شیرازی اور دیگر افراد یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس ایشو کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک صفحے کے بیانیے کے مقدر ہونے سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور GHQ میں ان کے ساتھی مشتعل ہیں کہ وزیر اعظم نے ISPR کے اعلان کا احترام نہیں کیا اور وہ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم بھی اپنے مورچے میں قدم جمائے ہوئے ہیں۔ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی موم کی ناک نہیں۔ اس ٹکراؤ سے ہائبرڈ بندوبست کے خاتمے کا اشارہ ملتا ہے، لیکن یہ بات واضح نہیں کہ یہ نظام کس طرح اور کب منہدم ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے بھی میز پر زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ عمران خان ISPR کے اعلان کے مطابق نوٹیفیکیشن پر دستخط کر کے خود کو بچا لیں، لیکن باہمی اعتماد کے آئینے میں بال آ چکا ہے۔ گاہے گاہے کچھ پریشان کن اختلافات نمودار ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک دن ضبط کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم دستیاب آپشنز پر بات کر رہے ہوں گے۔ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اصل مقام پر لانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا وہ وزیر اعظم کو ایسا کرنے کے لیے فری ہینڈ دے دے گی جیسا کہ جہانگیر کرامت نے کیا تھا، یا اس کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا اور وہ ہر چیز الٹ کر رکھ دے گی جیسا پرویز مشرف نے کیا تھا؟ اور کیا جب اسٹیبلشمنٹ ناراض اراکین پارلیمنٹ کو اشارہ کرتی ہے تو عمران خان پارلیمان میں مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے سیاسی شہید بنتے ہیں، یا وہ خود ہی تازہ انتخابات کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سیاسی طور پر نیست و نابود ہونے کا خطرہ مول لیتے ہیں؟ ہائبرڈ بندوبست کے دوران پاکستان کو اندرونی تنازعات کی وجہ سے بہت سے گھاؤ لگے ہیں۔ ان کی نوعیت ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کو عالمی تنہائی کا سامنا ہے۔ ملک معاشی مشکلات سے نکالنے والے کسی بھی دوست سے محروم ہے۔ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ افغانستان میں مسلسل عدم استحکام پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قومی سلامتی کی پالیسیوں اور عوامی وسائل پر اشرافیہ کے پلنے کے رجحان میں انقلابی تبدیلی لائے بغیر مستقبل تاریک دکھائی دیتا ہے۔
عظیم ملٹری مورخ لٹل ہارٹ سے منسوب ایک مشہور بیان ہے کہ فوج کو کوئی نیا تصور سکھانے سے مشکل صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے پرانے راسخ شدہ تصور کو ترک کرنے پر راضی کرنا۔ پرانا تصور یہ ہے کہ پاکستان فوج کا ہے، نیا تصور ہے کہ فوج پاکستان کی ہے۔ پاکستان میں آنے والے سیاسی ارتقاء کے دوران فوج کے منتخب شدہ ہر لیڈر کو اس مشکل کا احساس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی تلافی کرتے ہوئے توازن پیدا کرتا، اس کی مدت تمام ہو گئی۔ آخری سیاستدان جس نے توازن قائم کرنے کے لیے سر اٹھایا وہ نواز شریف تھے۔ بے پناہ عوامی حمایت کے باوجود وہ ابھی تک میدان میں داخل نہیں ہو سکے۔ اب عمران خان کے تیور بھی بدل رہے ہیں، لیکن منتخب شدہ سیاستدانوں اور عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کے سویلین بالادستی کے تصورات کے برعکس عمران خان کے محرکات اور داؤ پیچ انتہائی مشکوک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک ابہام کے گرداب میں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ یہ بے چینی سے لبریز مشکل موسم میں سرما ہوگا۔ پاکستان کے ساختی ڈھانچے میں کوئی چیز مر رہی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کی جگہ کون سی چیز جنم لے رہی ہے۔ دکھائی دینے والے شواہد خوش آئند نہیں ہیں، چیختی ہوئی شہ سرخیاں بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔